பெரியவர்களே, இப்பொழுது நம்முடைய மஸ்ஜிதில் முஅல்லாவிலே முபாரக் ஹுசைன் காசிமி ரலியல் ஹஸ்ரத் அவர்களுடைய பயான், சிறப்பான உருது பயான் நடைபெறும் என்பதை அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال ایضا الرحمن علم القرآن. صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. وقت کی کمی ہے، چند لحظے میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب، قرآن نے کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے 100 سال پہلے اس مدرسے کو قائم کیا گیا تھا. اس وقت اس مدرسے کی عمر 100 سال ہو گئی، 100 ایئرس. نہ جانے اس 100 سال کے اندر کتنے حفاظ کرام اس مدرسے سے نکلے ہوں گے، اور پھر انہوں نے دوسرے مدرسے میں جا کر کتنا قرآن کریم دوسرے بچوں کو پڑھایا ہوگا، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور آج اس مدرسے کے جو فاؤنڈر ہوں گے، جو بانیان ہیں، اس کی روح کتنی خوش ہوگی کہ آج اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے کی عمر 100 سال مکمل کر دی. اس مدرسے کے اندر بچوں کو حفظ کرایا جاتا ہے، قرآن کریم بائی ہارٹ کرایا جاتا ہے. قرآن کریم کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے ضرورت با ضرورت جتنی ضرورت پڑتی گئی اتنی آیتیں، اتنی سورے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل فرمایا. قرآن کا تعلق سینہ بسینہ ہے. ایک سینے سے دوسرے سینے میں جانا، دوسرے سینے سے تیسرے سینے میں جانا، یہ اس کا تعلق. جبریل امین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. جو نازل ہوئی قرآن پڑھیے، اقرا پڑھیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مکمل حفظ کر لیا، محفوظ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر اطہر میں، پھر صحابہ کو سکھایا، تو سلسلہ بل سلسلہ صحابہ نے سیکھا، صحابہ کو تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین. اور آج کی دنیا کے اندر قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنی کتاب اور دوسری کوئی کتاب پڑھی نہیں جاتی جتنی کتابیں اللہ کی قرآن کریم کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت پوری دنیا میں اتنی ہوتی ہے کہ دوسروں کتابوں کی تلاوت اتنے نہیں ہوتی. یہ سلسلہ بسلسلہ ہے. اور آج تک اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر لاکھوں حفاظ اکرام ہیں جن کے قلب اطہر کے اندر، جس کے سینے کے اندر اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ کر رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے حافظ
10 سال کی عمر کے، 8 سال کی عمر کے، 9 سال، 12 سال کی عمر کے، اللہ نے ان کے سینے میں اپنی پوری کتاب محفوظ رکھے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور قرآن کریم کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے۔ کچھ دن پہلے آپ فیس بک میں، ٹی وی میں، اخباروں میں دیکھا ہوگا، ملعون وسیم رضوی جس نے کہا کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیتیں غلط ہیں، یہ سورے غلط ہیں، اس نے اپنی ایک کتاب قرآن کریم کے نام سے ایک کتاب بنائی جو حقیقت معنوں میں حفاظ اکرام کے سینوں میں ہے، ہمارے مساجد میں ہے، ہمارے مکاتب میں ہے، ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے اس کو بالکل بدل دیا۔ اللہ کی اتنی بڑی لعنت اس کے اوپر ہوئی کہ وہ قرآن کریم اللہ کی کتاب کو کیا بدلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام ہی کے دین سے اسے نکال دیا۔ آج وہ مرتد ہے، بیوی بچے شیعہ ہے، بیوی بچے اسلام پر ہیں، مذہباً ان کا جو ہے شیعہ ہے، لیکن وہ ملعون وسیم رضوی آج اسلام سے کٹ گیا ہے، دیوتاؤں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، اسی طریقے سے لباس پہنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کے اوپر اتنی لعنت بھیجی کہ وہ اسلام سے کیا دشمنی کرتا، قرآن کریم کو کیا چینج کرتا، قرآن کریم کو کیا بدلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حنیف سے اسے نکال کر کے پھینک دیا ہے۔ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اور جس کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر سے ہے، سینہ بسینہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، پھر صحابہ کے سینے میں آیا، تابعین کے سینے میں آیا، تبع تابعین، اسی طریقے یہ سلسلہ جاری ہے، اور کل قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کو محفوظ رکھے گا۔ قرآن کریم دنیا کے اندر ہمارے ممالک میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان کو ہندوستان سے ہم ختم کر دیں گے، دنیا سے ختم کر دیں گے، ان کی بات غلط، ان کے میں ہمت نہیں ہے۔ قرآن کریم اس الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے، اللہ نے فرمایا، اور یہ قیامت تک اللہ کی کتاب قیامت تک باقی رہے گی۔ اس سے یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم باقی رہے گا تو اس کے پڑھنے والا بھی کوئی موجود رہے گا، اور اس کا پڑھنے والا مسلمان کی ذات ہے جو اسلام سے جس کا تعلق ہے۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، کل قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، اور اس کے ساتھ مسلمان بھی قیامت تک باقی رہے گا، یہ اللہ کی قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے الرحمن علم القرآن، یہ پوری صورتیں سبھی جانتے ہیں اور ہمارے علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، یہ پھل میوازات ہم نے پیدا کیا، سب کھاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ الرحمن، میں رحمان ہوں، اور رحمان کی ذات وہ ہوتی ہے جو سب کے اوپر رحم کرتی ہے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اس کو ماننے والا اس کو بھی کھلاتا ہے، اس کو نہیں ماننے والا اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ پھر فرمایا علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ الرحمن، میں رحمان ہوں، کہ جس نے آپ کو علم القرآن، قرآن سکھلایا۔ تو قرآن سب سے بڑی دولت، اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، سورہ رحمان کے اندر، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، سب چیزیں اللہ کی کتاب کے بعد۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے آپ کو اللہ کی کتاب سکھلائی ہے۔ اللہ کی کتاب کی ضرورت پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گی۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب سکھلائیں، اللہ کی کتاب بتلائیں کہ اللہ کی کتاب کیا چیز ہے۔ مدرسے اسی طریقے سے قائم ہوتے ہیں
مدرسے والے اسی طرح سے مدرسے بناتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کتاب پڑھائی جائے، اللہ کی باتیں بتائی جائیں کہ اللہ کی کتاب کیا چیز ہوتی ہے، قرآن کریم کو اللہ نے کیوں نازل فرمایا، قرآن کریم کو اللہ نے کیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پر نازل فرمایا، جو سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ قرآن کا تعلق سینے سے ہے۔ قرآن کریم ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں جو صرف ایک لکھاوٹ کی شکل میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے بچوں کو، بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے بوڑھوں کے سینے میں اللہ نے اس کتاب کو محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، بالکل سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، کتابیں اللہ کی کتاب ہمارے الماریوں میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھول کر کے دیکھیں۔ دھول جم جاتے ہیں، ڈسٹ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ٹی وی بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، موبائل بھی ہوتے ہیں، روز ہم اسے صاف کرتے ہیں کہیں ڈسٹ اندر نہ چلا جائے، گرد و غبار اس کے اندر نہ چلا جائے۔ ٹی وی کو بار بار صاف کریں گے، لیپ ٹاپ کو ہم بار بار صاف کریں گے، ایک دن میں کئی بار صاف کریں گے، لیکن اللہ کی کتاب ایسی رکھی رہتی ہے ہمارے الماریوں میں کہ کبھی اس کی پڑھنے کی نوبت بھی نہیں آتی اور کبھی اسے صاف کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ غرض جم جاتے ہیں، اس کے پیج بالکل پرانے ہو جاتے ہیں، اتنے پرانے ہو جاتے ہیں کہ اب فکر ہوتی ہے کہ ہم اسے کیا کریں۔ گھر والے کبھی مسجد میں لا کے رکھ دیتے ہیں، کبھی قبرستان میں جا کر کے، کنویں میں جا کر کے، بوری میں جا کر ڈال آتے ہیں، لیکن کبھی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھتے کب ہیں؟ جب ہمارے گھروں میں کسی کی موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اب اس وقت ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، جز لے کر کے، سپارے لے کر کے گھروں گھروں میں عورتیں مرد پڑھتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ انتقال کے وقت جب لاش ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ماں کی ہو، باپ کی ہو، بھائی کی ہو، اس وقت ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ پھر کب پڑھتے ہیں؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بہت سے لوگ خلوص سے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو ٹائم پاس کے لیے پڑھتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، وقت بہت ہے افطار کے لیے، ٹائم کیسے پاس کیا جائے، اب اللہ کی کتاب کو کھول کر بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم بہت سے حضرات، بہت سے نوجوان، بہت سے بزرگ دو ہی وقت پڑھتے ہیں پوری زندگی میں۔ ایک تو کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت پڑھتے ہیں، یا پھر رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو ٹائم پاس کے لیے وقت زیادہ ہے، ٹائم کیسے پاس ہو، روزہ بھی ہوں، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اب قرآن کریم کھول کر بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو ایسے وقت میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، اس کا وزن ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اس میں کتنا ویٹ ہے، کتنا وزن ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن کریم جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، جو ہمارے مسجدوں میں ہے، جو ہمارے مدرسوں میں ہے، جو ہمارے مکاتب میں ہم دیکھتے ہیں شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ 1 کلو کا ہوگا، آدھا کلو کا ہوگا، ہم اسی سے ہی اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن کریم ہے کہ اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ کے اوپر بھی اتارتے، نازل کرتے، پہاڑ کے اوپر اگر رکھ دیتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کے ڈر سے یہ پہاڑ سرمے کی طرح ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ قلب اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مضبوط تھا کہ جس کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ ہم قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمارے زندگی کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔
زندگی کے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر، لیکن ہم قرآن کریم سے کٹ گئے، دور ہو گئے۔ جو انسان اللہ کی کتاب قرآن کریم سے دور ہوتا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم سے کٹتا ہے، تو وہ انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے۔ اور جو انسان، جو اللہ کا بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جاتا ہے، تو ایسا انسان ہے کہ وہ انسان دین اسلام، دین حنیف سے کٹ جاتا ہے، اس کے پاس کوئی دین باقی نہیں رہتا۔ تو وقت کی کمی ہے، مغرب کا وقت قریب سے قریب ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ سے عرض کرنی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی کتاب سکھلائیں۔ یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جو بچہ قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اب کل قیامت کے اندر اس بچے کے والدین اپنی گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جلے جائیں گے، جہنم میں جانے کا پروانہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ کی کتاب، یہ قرآن کریم جو اس بچے کے سینے میں ہے، اللہ کے پاس فریاد کرے گا کہ پروردگار، اس کے بچے نے دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھا تھا، ان کے سینے میں قرآن کریم تھا، اس بچے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جس کو جہنم میں جانا مقدر ہو چکا تھا، جہنم میں جانا طے ہو چکا تھا، اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت نصیب کر دے گا۔ یہ بچے، ان بچوں کو بلایا جائے گا اللہ کے سامنے، اور جو قرآن کریم بچے نے حفظ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کے والدین کو کل قیامت میں نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ نور کا تاج، اس کے بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ تو قرآن کریم دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ مند ہے۔ جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ اسے کمتر نہ سمجھیں، کمتر نہ سمجھیں۔ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم پڑھتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہمارے لیے دعائیں نہیں کرتی ہیں، آپ کے لیے نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مدرسے میں بچے پڑھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں، دریاؤں کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو وہ بچے روڈ پہ چلتے ہیں، سڑک پہ چلتے ہیں، تو فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ آپ دنیا میں بڑے مالدار ہوں گے، بڑے صاحب ثروت ہوں گے، پیسے والے ہوں گے، لیکن یہ فخر آپ کو نہیں ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھائیں۔ لیکن یہ وہ بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پر بچھایا جائے، پر بچھاتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو آپ ان کو کمتر نہ سمجھیں۔ یہ مہمان رسول ہیں۔ جو لوگ مدرسے کے اندر ڈونیشن دیتے ہیں، ان کے پیسے دو لوگ کھاتے ہیں، ایک نائب رسول اور ایک مہمان رسول۔ مدرسے میں پڑھانے والے علماء، حفاظ اکرام، یہ نائب رسول ہیں۔ نبی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، لیکن نبی کا جو فرمان تھا، نبی کی جو کتابیں ہیں، نبی کا جو اقوال ہے، نبی کے جو احوال ہیں، یہی علماء اکرام اپنی دین کے اندر پھیلا رہے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو عمل کرنے کی توفیق کرواتے ہیں۔ تو مدرسے میں جو لوگ اپنا ڈونیشن، اپنا چندہ دیتے ہیں، ان کے پیسے دو لوگ کھاتے ہیں، ایک مہمان رسول، یہ بچے مہمان رسول ہیں، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ مہمان رسول ہیں، اور وہ ایک نائب رسول، جو مدرسے میں استاد ٹیچر پڑھاتے ہیں، حضرت پڑھاتے ہیں، اس کو نائب رسول کہتے ہیں۔ تو آپ کا پیسہ جو مدرسے میں جاتا، کہیں بھی جاتا ہو، صحیح مدرسہ ہو، کہیں بھی جاتا ہو، تو آپ کے پیسے کو دو حضرات کھاتے ہیں، نائب رسول اور مہمان رسول۔ تو جن کے پیسے مدرسے میں لگتے ہیں، بڑی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پیسے مدرسے میں لگاتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، یتیم بچوں پر خرچ کرتے ہیں،
وہ قسمت والے ہیں کہ ان کے پیسے نائب رسول کھاتے ہیں، ان کے پیسے مہمان رسول کھاتے ہیں۔ تو وقت کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بلائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔